أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر پالے آج بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پالے کر لے توبہ ایم زندگی نہ تو گاڑ رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے کہ دنیا ساری فانی فانی ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی ڈنگے چیر کر کے بازاراں دے اندر پھرن والے آئے لوکاں دیاں عزتاں والے ٹکٹکیاں لگا کر کے ویکھن والے آئے او دنیا ساری فانی فانی ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی ایک دن تینوں جانا پینا چھوڑ کے اہل و عیال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے دے کہ بچ قبر دے بڑا اندھیرا او یارا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا او بچ قبر دے بڑا اندھیرا یارا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا جے نہ چنگے عمل کرے سے تیرا ہو جو برا حال رب تو سوا کوئی نہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له یا آپ باتیں کریں یا میری بات سنیں من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تمام بزرگ بھائی مل کر درود شریف پڑھ لیں اتنی شوق سے درود پاک پڑھیں کہ آپس کی جو بھائی باتیں کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں ذوق شوق کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیری ذات پاک ہے خدا تیری شان جل جلالہ تیری ذات پاک ہے اے خدا تیری شان جل جلالہ تیری شان جلا سب مل کر اللہ کی تعریف کریں تاکہ اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے تیری ذات پاک ہے اے خدا تیری شان جلا پیچھے والے بھائی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی تعریف لوگ تو غیر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں شرماتے آپ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں مل کر کہیں تیری شان جلا سب مل کر تیری شان جلا جلالہ تیرا نام مالک کبریا تیرا نام مالک کبریا تیری شان جلا جلالہ واحد تو اپنی ذات میں واحد کلی صفات میں
مختاری کل عادات میں تیری شان جلا جلالہ، قبضہ میں ہے تیرے جہاں، قبضہ میں ہے تیرے جہاں، چاہے جو کچھ کر دے ایاں، تجھ ہی سے ہے، تجھ ہی سے ہے، تجھ ہی سے ہے نفع و ضیاء، تیری شان جلا جلالہ، زندہ کو تو مردہ کرے، زندہ کو تو ارے زندہ کو تو مردہ کرے، مردہ کو تو زندہ کرے، یا رب زندہ کو تو مردہ کرے، مردہ کو تو زندہ کرے، تیرے ہاتھ میں ہے سب بقا، تیرے تیرے کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہاتھ میں ہے سب بقا، تیرے ہاتھ میں ہے سب بقا، تیری شان جلا جلالہ، تیرا نام مالک کبریا، تیرا نام مالک کبریا، تیری شان جلا جلالہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ انسان اللہ رحمان کی جتنا تعریف کرے اتنا ہی کم ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ انسان کے ساتھ تمام مخلوقات مل جائیں، تمام جن مل جائیں، تمام فرشتے مل جائیں، تمام انسان مل جائیں، یہ سب کے سب مل کر اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس روح زمین پر جتنے شجر جتنے درخت موجود ہیں، تمام درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور اس دھرتی پر جتنے دریاؤں اور سمندروں کا پانی جاری و ساری ہے، تمام کے تمام پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ پانی دریاؤں اور سمندروں کا پانی سیاہی کی صورت میں ختم ہو سکتا ہے، یہ درخت کلموں کی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں، تمام انسان، تمام فرشتے، تمام جن، تمام مخلوقات اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف لکھتے لکھتے ختم تو ہو سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اللہ کی تعریف کے لکھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی تعریف کے بعد درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، عبداللہ کے چن، حسنین کے نانا، فاطمہ زہرا، ام کلثوم، زینب، رقیہ کے بابا، دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، امام الہدا، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر لوگ تو درود و سلام کی کچھ تعداد مقررہ کرتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں لا تعداد، ان گنت و بے شمار درود و سلام ہوں امام الہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب مل کر آمین کہیے، اللہ قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں اپنے اللہ کی بارگاہ میں لوگ کچھ تعداد مقررہ کرتے ہیں، اہل حدیث اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں بارگاہ رب العالمین میں، اللہ ہمارے نبی کی ذات پر لا تعداد ان گنت و بے شمار درود و سلام ہو، مل کر آمین کہیے۔ ریت کے ذرات سے زیادہ نبی کی ذات پر درود و سلام ہوں۔ کیوں بھائی، نبی کے ساتھ تو سب کو پیار ہے، آمین کہنے والوں کا اجتماع ہے، پھر بھی آپ ایسا آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین کا معنی ہے اللہ قبول فرما۔
آمین اسی لیے آپ کو کہلوا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں اسی لیے درخواست کر رہا ہوں آمین کہنے کی، تاکہ آپ کی توجہ بھی ہو جائے، جو بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کچھ احترام کریں قرآن کا، اور وہ بھی توجہ کرتے ہوئے آمین کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف توجہ کریں۔ بھائیو دعا کریں اللہ پاک کے پیارے نبی کی ذات پر ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام ہوں، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام ہوں، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہوں، نباتات جمادات اللہ پاک کی پیدا فرمائی ہوئی تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ درود و سلام ہوں، امام الہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقدس کلام قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ طیبہ طاہرہ تلاوت کی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ایک مبارک فرمان تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس مختصر سے وقت میں صحیح حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ حضرات، آج کے اس مختصر وقت میں میں اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کے کچھ گوشے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کا عنوان ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں دعوت پیش کی تو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی۔ انبیاء نے، نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، سب نے آ کر یہی دعوت پیش کی۔ اولیاء نے، صلحاء نے، شہداء نے، ایمان والوں نے، صحابہ کرام نے اور اللہ پاک کے نیک بندوں نے آ کر دنیا میں اللہ اکبر، اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کیا۔ یہ توحید کا اتنا بڑا عنوان ہے کہ بیان کرنے والے قیامت تک بیان کرتے رہیں، یہ دنیا سے ختم تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی توحید کے بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے، ارشاد فرمایا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ۔ اگر بے توجہی ہے تو میں ابھی سے بات اپنے بیان کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ بیان سن کر تھکے ہوئے ہیں تو میں سنا کر اب تھک چکا ہوں۔ کیوں بھائی؟ تو توجہ فرمائیں، قرآن کا احترام یہ نہیں کہ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ پیچھے کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کا احترام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ قرآن کو اس طرح سنیں کہ قرآن دل پہ نقش ہوتا جائے۔ قرآن زبردستی سنانا مقصود نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ میرے سے بھی زیادہ صاحب العلم ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ یہ تو الامر فوق الادب کے تحت اپنے بزرگوں کی بات مانتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن سنانا اس وقت میں پسند کرتا ہوں جب آپ توجہ سے سنیں۔ اگر توجہ نہ ہوئی تو میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا۔ توجہ کرنی ہے۔ فرمایا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، مل کر أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ۔ آج میرے بھائی قرآن سن کر بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ بدبخت جناب گانے سن کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ لوگ غیر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ میرے بھائی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے شرم کرتے ہیں۔ سوچ لیجئے، اللہ کے قرآن کو دیکھ لیجئے، اپنے دل میں جگہ دیجئے، اللہ پاک نے کس طرح اپنے پیارے کلام میں اعلان فرمایا، قربان جاؤں اللہ تیرے قرآن پر، قربان جاؤں اللہ تیری توحید کے نام پر۔ کتنا پیارا اعلان فرمایا، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ۔
آپس بنانے والا اور کچھ نہ بنانے والا دونوں برابر ہیں؟ آپ سے سوال ہو رہا ہے، کیا بنانے والا کچھ نہ بنانے والا ایک وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، جن کو اس کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کو اللہ اکبر، اس اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان نے تو کم اللہ یخلق کچھ نہیں بنایا، درخت کا پتا بھی نہیں اگایا۔ اللہ اکبر، اپنا بال اگر سیاہ سفید ہو گیا تو اس کی تبدیلی بھی ان کے اختیار میں نہیں، دانت اگر ٹوٹ گیا تو وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں، آنکھ اگر کمزور ہو گئی تو چشمہ لگا لیا ان کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ اکبر، ٹانگیں کمزور ہو گئی لاٹھی اٹھا لی ان کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ اکبر، کمر کمزور ہوئی کمر جھکا لی ان کے اپنے اختیار میں نہیں، دماغ کمزور ہوا دل کمزور ہوا تو علاج کرانا شروع کیا ان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ آئیے دیکھ لیجئے، افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک پیدا فرمانے والا بنانے والا، اس کے مقابلہ میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں بنانے والا، کیا بنانے والا نہ بنانے والا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، بنانے والا کچھ نہ بنانے والا دونوں برابر ہیں؟ سب مل کر جواب دیجئے، بنانے والا اور کچھ نہ بنانے والا دونوں برابر ہیں؟ نہیں تو سن لیجئے، اگر یہ برابر نہیں تو آئیے سوچ لیجئے، کیا کھلانے والا کھانے والا دونوں برابر ہیں؟ مانگنے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں؟ کیا عرش پہ بیٹھ کر اللہ اکبر تمام نظام کو چلانے والا اور فرش پہ رونے والا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، کیا پہنانے والا اور پہننے والا دونوں برابر ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، اللہ پاک کی ذات کی پہچان کر لیجئے، اپنے خالق کو پہچان لیجئے، داتا کو پہچان لیجئے، مشکل کشا کو پہچان لیجئے، حاجت روا کو پہچان لیجئے، داتا کو پہچان لیجئے، دستگیر کو پہچان لیجئے، غوث اعظم کو پہچان لیجئے، اللہ اکبر، اپنے دینے والے کو پہچان لیجئے، جس کی بارگاہ میں تمام مخلوقات سوال کرتی ہے، انبیاء نے جس سے سوال کیا، اولیاء نے جس سے سوال کیا، صحابہ نے جس سے سوال کیا، سب نے سوال کیا، اس نے اعلان فرمایا تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا فرمانے میں دیر نہیں، تمہارے رونے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں، تمہارے جبین نیاز جھکانے میں دیر ہے، اللہ اکبر، میرے گناہ مٹانے میں دیر نہیں، اللہ اکبر، وہ تو وہ پیارا خالق اعلان فرما دیا، افمن یخلق کمن لا یخلق۔ اللہ، یہ تیرے پیارے بندے پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں، تیری بنائی ہوئی قدرت کے نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تیری ٹھہرائی ہوئی تخلیق، مخلوق کی تخلیق اور تکنیک کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تو نے کیسے بنایا؟ اعلان فرمایا، قربان جاؤں اللہ کی توحید کے نام پر، فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ لوگوں، بڑے گانے سنے ہیں آپ نے، بڑی کہانیاں سنی ہیں، بڑے شاعر و شاعری سنی ہے، بڑی نعت خوانی سنی ہے، بڑے جناب اللہ اکبر خوابات اور سمانے حیات سنے ہیں، بڑی حکایات سنی ہے، تو آج سن لیجئے اللہ پاک کے پیارے قرآن کو۔ میں چاہتا ہوں دل سے شیطان کے گانے نکل جائیں، رحمان کا کلام دل پہ نقش ہو جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے کیا پیارا اعلان فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق، آسمان کو بنایا، زمین کو ٹھایا، نظام کو چلایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے چھت ٹھہرایا، اللہ اکبر، یہ سارے نظام کو بنایا، کس نے بنایا؟ اکیلے اللہ نے۔ اللہ تیرا کوئی شریک بھی تھا زمین و آسمان کے بنانے میں، کائنات کے کھلانے پلانے میں، ساری کائنات کو بنانے میں؟ اللہ تیرا کوئی شریک بھی ہے، اللہ تیرا کوئی سانجی بھی ہے، تیرا کوئی بھائیوال بھی ہے؟ اعلان ہوتا ہے تعالی عما یشرکون۔
وہ مالک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اعلان فرما دیا، خالق، اللہ اکبر، افمن یخلق کمن لا یخلق۔ قرآن کے پیارے جملے یاد کر لیجئے، افمن یخلق کمن لا یخلق، بنانے والا کچھ نہ بنانے والا برابر نہیں ہے۔ تو یہی ایک بات بھی یاد کر لیجئے کہ ڈیرہ غازی خان سے ایک اہل حدیث کا طالب علم آیا تھا، اس نے یہ دعوت دی تھی، افمن یخلق کمن لا یخلق، بنانے والا کچھ نہ بنانے والا دونوں برابر۔ بھائی کانفرنس کا نام رکھتے ہیں اللہ مشکل کشا، معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی مشکل کشا ہے؟ اس کانفرنس سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے رحمان رحمان وہابی دمانا رحمان والا، اللہ اکبر، کرامت معراج، کرامت شفاعت دقائل، فرض سنن واجبات دفائل، معجزہ کرامت، کون ہے وہابی؟ معجزہ کرامت شفاعت دقائل، معجزہ کرامت شفاعت دقائل، فرض سنن واجبات دفائل۔ یہ کون ہے وہابی؟ باطل مذاہب دے رکھدہ دلائل، اے باطل مذاہب دے رکھدہ دلائل، ہے فہمیدہ عاقل، ہے فہمیدہ عاقل، ہے علم کان والا، ہے فہمیدہ عاقل، ہے علم کان والا، وہابی دمانا وہابی دمانا۔ سب نہیں جواب دے رہے، وہابی دمانا ہے رحمان والا۔ یہ پیچھے والے میرے بھائی بزرگ بھی مل کر وہابی دمانا ہے رحمان والا۔ یہ کون ہے وہابی؟ یہ وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے۔ کون ہے جناب یہ وہابی؟ حلت حرمت دے مسئلے منے دے، شرک بدعت نائے قبراں پجے دے۔ اے وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے، اور شرک بدعت نائے قبراں پجے دے، تازیہ تابوت نہ متھا ٹکے دے، تازیہ تابوت نہ متھا ٹکے دے۔ اے رسمی رواجی ہے شیطان والا، وہابی دمانا وہابی دمانا ہے رحمان والا، عامل نبی دی سنت تو قرآن والا، وہابی دمانا ہے رحمان والا۔ پیارے رحمان نے اعلان فرمایا، افمن یخلق کمن لا یخلق، بس بنانے والا، پیدا فرمانے والا، کچھ نہ بنانے والا دونوں برابر نہیں۔ تو سن لیجئے، افلا تذکرون، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، هو الذی، توجہ کریں میرے بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، هو الذی، وہی ذات ہے اللہ کی، کون ذات
السماوات انزلہ جس نے نازل فرمایا من السماء آسمان سے پانی کو اللہ اکبر آسمان سے پانی برسایا بارش برسائی پانی بھیجا انزلہ من السماء اللہ یہ تیرے پیارے بندے سوال کرتے ہیں بارش آئی راستے ختم ہو گئے بارش آئی کاروبار معطل ہو گئے بارش آئی معاملات سارے ٹھپ کے ٹھپ ہو گئے اللہ یہ تیرے پیارے بندے سوال کرتے ہیں یہ بارش آئی ملازم ملازمت پہ نہ جا سکے یہ بارش آئی دکاندار دکان پہ نہ جا سکے یہ بارش آئی کسان اپنے کھیتی میں نہ جا سکے اللہ یہ بارش آئی تو تیرے بندے پریشان ہو گئے اللہ یہ بارش اگر نہ آتی تو اس سے بہتر نہ تھا اللہ فرماتے ہیں جہاں تک ہماری قدرت کا نظام ہے تیری سوچ کام نہیں کرتی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون دیکھ لے یہ آسمان سے پانی آیا رب نے نازل فرمایا بارش برسائی اللہ اکبر اس کے فائدے کیا ہوئے یہ بارش اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں پانی ہم تو زمین سے نکالتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں پانی تو ہم زمین میں سے نکالتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ہم پانی کو آسمان سے نازل کرتے ہیں اب دیکھیے انسان کی سوچ کو بھی دیکھیے رحمان کی تقدیر اللہ اکبر رحمان کی قدرت کے نظام کو بھی دیکھیے انسان کی سوچ رحمان کے مقابلہ رحمان کی تقدیر تا اللہ اکبر رحمان کی تقدیر کے مقابلہ میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتی اللہ رحمان فرماتے انزل من السماء سچ فرمایا میرے اللہ تو نے آسمان سے نازل فرمایا پانی کس طرح جناب دیکھیے اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے اللہ اکبر زمین بھی پانی دینا کم کر دے گی زمین سے بھی پانی کم ہو جائے گا کیونکہ بارش جو کم ہو گئی بارش آئی پہاڑوں پر برف بنتی گئی برف کو جب اللہ اکبر گرمیوں کے موسم میں تیز دھوپ لگی تو وہ برف پگھلتی گئی اللہ اکبر اس برف میں سے چھوٹے چھوٹے چشمے نکلتے گئے چشمے اللہ اکبر آپس میں ملتے گئے تو نہر کی شکل میں نکلے وہ جناب نہر آگے دریا بنتی گئی دریا آگے سیراب کرتا گیا یہ جناب اللہ اکبر کھیتیاں فصلیں آباد ہوتی گئیں یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہوتا گیا یہ سارا پاکستان آباد ہوتا گیا یہ ایران و ہندوستان آباد ہوتا گیا یہ معلوم یہ ہوتا ہے او بھائیو دیکھ لیجئے یہ میرے مالک کی قدرت کا نظام انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون آسمان سے پانی آیا رحمان نے نظام اپنا دکھایا کس طرح فرمایا تم بھی اس کو پیتے ہو جانوروں کو بھی پلاتے ہو کھیتی باڑی کو بھی اگاتے ہو دیکھو ہم نے کس طرح اگایا اللہ اکبر جب زمین میں ویران زمین میں یہ پانی آیا شاداب ہو گئی زمین آباد ہو گئی زمین مالک نے اعلان فرمایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات اللہ پاک نے زراعت کو اگایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون اور دنیا میں خالق کو بھول جانے والے نمک حرامی اور ناشکری کرنے والے داتا کو چھوڑ کر اللہ اکبر مخلوق سے مانگنے والے سن لے ایسے عقیدے ایسے خالق کی عبادت کو چھوڑ کر ہم مخلوق کی عبادت کیوں کریں یہ تو وہ خالق ہے میں کیوں نہ عرض کروں عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے عبادت غیر کی عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے گداہوں سے بھی کیا مانگے گداہوں سے
ارے گداہوں سے بھی کیا مانگے حقیقی شاہ کے ہوتے، جس کی اپنی اولاد کہتی ہے نانے کے نام پہ دے دو، دادے کے نام پہ دے دو، سید زادے کو دے دو، جو خود بیچارے بکھیاری بنے ہوئے ہیں ان قبر والوں سے کیا ہم مانگے، اس سے کیوں نہ مانگے۔ اللہ اکبر، عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے، گداہوں سے بھی کیا مانگے حقیقی شاہ کے ہوتے۔ تعجب ہے مسلمان پہ جو ہیں غیر کے طالب کے کیچڑ چاٹتے پھرتے ہیں، شیری چاہا کے ہوتے کہ کیچڑ چاٹتے پھرتے ہیں، شیری چاہا کے ہوتے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات۔ دیکھیے ہم نے زراعت کو، کھیتی باڑی کو ہم نے بنایا کس طرح، بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ، زیتون کے باغات بنائے، وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابِ، ہم نے کھجوروں کے باغات اگائے، وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابِ، انگوروں کے باغ بنائے تو کس نے، کھجوروں کے باغ اگائے تو کس نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ زیتون کے باغ بنائے تو کس نے، یہ میوہ کو پیدا فرمایا تو کس نے، یہ ثمرات و فروٹ بنائے تو کس نے، اکیلے اللہ نے۔ تو اللہ کی توحید کی عظمت کا اعلان سننے والوں، رب کی توحید کا بیان سننے والوں، اللہ پاک کا پاک قرآن سننے والوں، توجہ فرمائیے اللہ پاک کے قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر ہر چیز کو بنایا۔ انسان دیکھتا ہے کھجور کو، کھجور کے تھنے کو دیکھتا ہے، اس کی بنیاد کو دیکھتا ہے، اس کی جڑ کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، یہ تو بیکار لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کو ایندھن بنانا چاہیے۔ اب جناب یہ اس کی جڑ کو دیکھ رہا ہے، اس کی بنیاد کو دیکھ رہا ہے، یہ اب اس کے تھنے کو دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہے نیچے اللہ اکبر سوکھی ہوئی لکڑ بیکار، اور اوپر دیکھتا ہے 20 فٹ اوپر دیکھتا ہے تو ہرے بھرے پتے موجود ہیں۔ اگر اللہ اکبر پھلوں کے موسم میں دیکھتا ہے تو اوپر انگوری اور میوہ جات بھی لگے ہوئے ہیں۔ انسان کی عقل کام نہیں کرتی، جو اللہ کی اللہ اکبر قدرت سے اللہ اکبر انسان کو اسباق اور سبق ملتے ہیں۔ فرمایا اب بھی سمجھ نہیں آئی تو دیکھ لیجئے، وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، زمین کی رنگت ہم نے تبدیل کر دی، زمین کو رنگ و رنگ کا بنایا، کہیں اللہ اکبر اجاڑ، کہیں بالکل ریگستان، کہیں اللہ اکبر، کہیں اللہ پاک نے اس زمین کو اللہ اکبر ایسا پیارا بنایا، آباد ہی آباد ہے، کہیں ویران ہے، کہیں تھور ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں نمک ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ ساری زمین کی رنگتیں، یہ زمین رنگ و رنگ کی اکیلے مالک نے بنائی ہے۔ تو وہ مالک اعلان کرتا ہے، قربان جاؤں میں اس اللہ کی توحید پر، اعلان فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ میرے برادر محترم خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، میں اپنے بیان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی اصل بیان تو میرے برادران کا ہوگا، توجہ فرمائیں۔ کھلا ٹائم کھلا، نعرہ تکبیر، ابراہیم کلیم، ابراہیم خادم قصوری، افمن یخلق کمن لا یخلق۔ اللہ پاک نے کس طرح پیارا اعلان فرمایا، بھائی توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک نے کیسا پیارا اعلان فرمایا، ایک بنانے والا، اس کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں بنانے والا، درخت کا پتا بھی کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کون ہے مالک جس نے اعلان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں اپنے مالک کو پہچان لیجئے جس نے مسخر کیا ہے رات کو ڈپٹی پہ لگایا، رات چلی گئی دن آ گیا، دن کو ڈپٹی پہ لگایا دن چلا گیا رات آ گئی، سورج کو ڈپٹی پہ لگایا سورج آیا، اللہ اکبر، وہ اپنی وقت مقررہ کے مطابق ڈپٹی پوری کر کے چلا گیا تو چاند آ گیا. معلوم یہ ہوتا ہے ہر چیز کو وقت مقررہ کے مطابق چلانے والا کون؟ اللہ. تو اللہ کے قرآن کو سن لیجئے. یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون؟ دن کو رات میں تبدیل کرنے والا کون؟ اکیلا اللہ. اعلان فرمایا اللہ اکبر، کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز کو ہم نے وقت مقررہ کے مطابق چلائے. والذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فرمایا اللہ پاک نے اعلان فرمایا لوگوں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، اللہ اکبر، اللہ تیرے قرآن کے کس کس مقام کو بیان کروں. فرمایا والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. الہکم الہ واحد، الہکم. صبح کوئی پوچھے نا رات کون سا اللہ اکبر درس سنا تھا، کیا بیان سنا تھا، تو اکیلا اللہ اکبر ایک جملہ ہی یاد کر لیجئے، الہکم الہ الہکم الہ واحد. معبود تمہارا ایک، معبود تمہارا ایک ہے. الہکم الہ واحد. اعلان فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس معبود کا یہ چیلنج ہے افمن یخلق کمن لا یخلق. وہ بنانے والا اس کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں بنانے والا، اٹھانے والا نظام چلانے والا اس کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں نظام چلانے والا. تو سن لیجئے والذین یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، انہوں نے اور چیز تو بنانا درکنار، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے. اپنی ان کی حالت کیا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا. پھر میں کیوں نہ عرض کروں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. میں کیوں نہ کہوں جڑا جمدا جڑا جیندا جڑا پیندا جڑا کھانا. بھائی کہتے نا جڑا جمدا جڑا جیندا جڑا پیندا جڑا کھاندا جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا نہیں حاجت روا دا کف قبیلہ پیوت ماں ہوندا. جڑا جمدا جڑا جمدا جڑا جیندا، یعنی جس کی پیدائش ہو، جس کی زندگی ہو، جس کی موت ہو، جس کی حیات ہو، اللہ اکبر، جس کی وفات ہو، وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ جو کبھی سکھ میں ہو، کبھی دکھ میں ہو، کبھی حاجت آ جائے، کبھی اللہ اکبر وہ جناب اس دنیا میں تنگ دست ہو جائے، کبھی بیمار ہو جائے، لاچار ہو جائے، کبھی وہ سواری کی انتظار میں بیٹھ جائے، کبھی وہ کھانے کی انتظار میں بیٹھ جائے. وہ کیسے مشکل کشا ہے؟ مشکل کشا مانتے ہو تو اس کو مانو جس کا اعلان ہے افمن یخلق کمن لا یخلق. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، جڑا جمدا جڑا جیندا جڑا پیندا جڑا کھاندا جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا نہیں حاجت روا دا کف قبیلہ پیوت ماں ہوندا.
جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا نہیں حاجت رواں دا کف قبیلہ پیو تے ماں ہوندا جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا جڑا ہر فعل ہر کم وچ جڑا ہر فعل ہر کم وچ سڈے رب نو کرے زاری جڑا ہر فعل ہر کم وچ سڈے رب نو کرے زاری ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں آنسو تھیون جاری جڑا ہر فعل ہر کم وچ سڈے رب نو کرے زاری ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں ہنجو تھیون جاری ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں آنسو تھیون جاری فتح نصرت جندے ہاتھ وچ فتح نصرت جندے ہاتھ وچ نہیں طالب دعا ہوندا فتح نصرت جندے ہاتھ وچ نہیں طالب دعا ہوندا امام الہدا نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء وہ فتح کا مالک وہ تقدیر کا مالک وہ رب اعلان کرتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے اعلان اپنی اللہ اکبر مخلوقات تک پہنچوانا چاہتا ہے کہ اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے کو تبدیل فرما دیتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع ہوتا ہے تو وہ کون اللہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ کون اللہ سبحان اللہ وَهُوَ الَّذِي باتیں نہ کریں بھائی سمجھدار ہو کر پھر بھی آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں توجہ کریں وَهُوَ الَّذِي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللہ یہ تیرے سادہ لو بندے کہتے ہیں کہ تو نے دریا کیوں بنائے فرمایا ہم نے دریاؤں کو اس لیے بنایا سخر البحر ہم نے دریاؤں کو مسخر اس لیے کیا اللہ اکبر تاکہ یہ پانی بھی جگہ جگہ پر پہنچ جائے لتأکلوا منہ لحما طریا سفر کرنے والے کے لیے ہم نے تازہ خوراک گوشت بھی بنا دیا مچھلی بھی مل گئی یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم تو سمندر کے سفر پر رہے ہمیں خوراک نہیں ملی نہیں جہاں انسان جائے وہاں اس کی خوراک کا انتظام مالک نے فرما دیا فرمایا دیکھ لے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس دریا کے پانی کے اوپر اس نہر و سمندر کے پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے نیچے کوئی اللہ اکبر سولنگ نہیں نیچے کوئی لین نہیں نیچے کوئی سڑک نہیں نیچے کوئی پٹڑی نہیں نیچے کوئی اللہ اکبر ستون نہیں بغیر سہارے کے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون یہ کشتی اللہ کی توحید کی گواہی سکھا رہی ہے اللہ کی توحید کی اللہ اکبر قدرت کی علامت بن کر اللہ کی توحید کا درس دے رہی ہے وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ پہاڑوں کو دیکھنے والوں ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال آئے اللہ یہ پہاڑ نہ ہوتے رقبہ اللہ اکبر بیجنے والے یہ کسان بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہم اس زمین اچھی سی ہوتی تو ہم یہاں اللہ اکبر کاروبار کرتے کھیتی باڑی کرتے باغات اگاتے اللہ اکبر کوشش کرتے لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ہم نے پہاڑوں کو بے فائدہ نہیں بنایا اس پہاڑ میں سے اللہ اکبر چپس بنتی ہے اس پہاڑ میں سے سیمنٹ بنتی ہے اسی پہاڑ میں سے اللہ اکبر کولا نکلتا ہے اسی پہاڑ میں سے لوہا بنتا ہے اسی پہاڑ میں سے اسلحے کا بارود کا سامان نکلتا ہے اسی پہاڑ میں سے قیمتی چیزیں نکلتی ہیں یہی تو وہ پہاڑ ہے فرمایا وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ جس پہاڑوں کو ہم نے زمین کے چار کونوں پہ بنا کر زمین کے چاروں طرف ہم نے میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین ہل نہ جائے یہ زمین اللہ اکبر بہ نہ جائے اس زمین پہ زلزلہ نہ آ جائے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے عرش کا مالک کہتا ہے ہم نے پہاڑ بنائے تو سبق کیا ملتا ہے ما خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا
باطلا، اللہ ہم نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں مالک کی بارگاہ میں جب انسان درخواست کرتا ہے نا، عرش والا خود انسان سے کہلواتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار، اے ماں پالنہار، اے داتا دستگیر، تو نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی۔ تو آئیے دیکھیے، ہم نے بھی دیکھ لیا اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ، ہم نے جانوروں کو بھی دیکھا، حیوانات کو بھی دیکھا، کائنات کو بھی دیکھا، سورج چاند کو بھی دیکھا، کھیتی باڑی کو بھی دیکھا، دریاؤں کو بھی دیکھا، پہاڑوں کو بھی دیکھا، سورج چاند کو بھی دیکھا، رات دن کو بھی دیکھا، لیل و نہار کو بھی دیکھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بھائیو اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ، کوئی چیز بے فائدہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، کیا یہ انسان بے فائدہ بنایا ہے؟ سوچئے، دعوت فکر پیش کر رہا ہوں، اپنے اسلاف کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھ کر اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر 10 دے رہا ہوں کہ بھائیو ذہن نشین کر لیجئے، اللہ نے تو دنیا کی کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا، تو کیا ہمیں اللہ پاک نے انسانوں کو بے فائدہ بنایا ہے؟ نہیں بے فائدہ بنایا۔ تو سن لیجئے، تیرے کھانے کا مقصد کیا، تیرے پہننے کا مقصد کیا، تیرے چلنے کا مقصد کیا، تیرے اٹھنے کا مقصد کیا، تیرے بیٹھنے کا مقصد کیا، تیرے جینے کا مقصد کیا، تیرے رہنے کا مقصد کیا، تیری جوانگی کا مقصد کیا، تیرے بڑھاپے کا مقصد کیا، تیرے بچپن کا مقصد کیا، تیرے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مقصد کیا، کیا مقصد ہے تیرا؟ سن لے اللہ پاک کا قرآن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنا انسان کا مقصد بیان فرمایا ہے، انسان سے یہ سارا جہان تیرے لیے ہے، تو اپنے خدا کے لیے ہے، تو اپنے اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو اپنے اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ وہ کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر۔ یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے بس تو خدا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے بس تو خدا کے واسطے۔ میں کیوں نہ عرض کروں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ اکبر کہنے والا کہتا ہے زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ارے تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، اس دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، ارے دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کا سچا پکا فرما بردار بنائے، مل کر آمین کہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرمائے، جب تلک زندگی بخشے اسلام پہ بخشے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی رضا رحمت کے لیے قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب